لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم خان لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دینے والا رانا سانگا کون تھا؟ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دلی پر ظہیر الدین محمد بابر کے قبضے کے بعد خود کیوں مد مقابل آ کھڑا ہوا؟ 1517 عیسوی میں سکندر لودھی کا بیٹا ابراہیم خان لودھی اپنے باپ کی موت کے بعد دلی میں تخت نشین ہوا۔ ادھر ظہیر الدین محمد بابر وقت کی سختیوں سے نبرد آزما ہو کر کابل کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ ابراہیم خان لودھی کے درست رویے اور بے جا سختیوں کی وجہ سے لودھی سلطنت میں شگاف پڑ چکا تھا۔ میواڑ کے سردار رانا سانگا کی ظہیر الدین محمد بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت ظہیر الدین بابر کے اس خواب کی عکاس تھی جو وہ عرصہ دراز سے آنکھوں میں سجائے ہوئے تھا۔ ابراہیم خان لودھی کی بدقسمتی کہہ لیں یا بے وقوفی، ابراہیم خان لودھی ان افغان قبائل کے ساتھ بگاڑ چکا تھا جنہوں نے لودھی خاندان کو دلی کے تخت پر بٹھایا تھا۔ یہ فطری عمل ہے کہ حالات کے مطابق ہر کوئی اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ خانہ جنگی کی شکار لودھی سلطنت پر ظہیر الدین محمد بابر کو حملے کی دعوت دینے والے 3 لوگ تھے۔ لاہور کا جاگیردار دولت خان، ابراہیم خان کا چاچا علاء الدین لودھی اور رانا سانگا۔ ظہیر الدین بابر کے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا 1519 عیسوی میں ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کن جنگ 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ہوئی جس میں ابراہیم خان لودھی مارا گیا۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ ظہیر الدین بابر تیمور کی طرح آئے گا، قتل عام کرے گا اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بڑے سکون سے ہندوستان پر حکمرانی کرے گا، لیکن ظہیر الدین محمد بابر بالکل اس کے برعکس ثابت ہوا۔ وہ دلی کے تخت پر براجمان ہو گیا۔ اب رانا سانگا کو اپنے خواب چکنا چور ہوتے نظر آنے لگے۔ اب رانا سانگا نے منگولوں کے مظالم کا سہارا لے کر ظہیر الدین بابر کے خلاف فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ بہت سے افغانوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ 1527 عیسوی میں ایک لشکر جرار کے ساتھ کنوا کے مقام پر رانا سانگا نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا میدان سجایا۔ ظہیر الدین بابر کی فوج جو پہلے ہی بہت سی مشکلات و مصائب اور جنگوں سے تھک چکی تھی، اب رانا سانگا کے اتنے بڑے لشکر جرار کے سامنے، جس کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، بد دل سی ہو گئی، جبکہ ظہیر الدین بابر کی فوج تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی فوج کے سامنے ایک بڑی سیر انگیز تقریر کی۔ فوج کو اپنی قلت کے باوجود ظہیر الدین بابر پر پورا اعتماد تھا۔ ظہیر الدین بابر جو کہ شراب کا بڑا رسیا تھا، اس نے اپنے رب کے حضور وعدہ کیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیے گا اور ساری شراب ضائع کر دی۔ ظہیر الدین بابر کی فوج بڑی جان فشانی سے لڑی اور کئی روز تک رانا سانگا کے لشکر جرار کے سامنے ڈٹی رہی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ظہیر الدین بابر کی فتح کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ظہیر الدین بابر کی دیدہ دلیری نے فوج کو ڈگمگانے نہ دیا۔ آخرکار رانا سانگا کے لشکر جرار کی ہمت جواب دے گئی۔ ظہیر الدین محمد بابر اس معرکے کا فاتح ٹھہرا۔ رانا سانگا فرار ہو گیا اور 1 سال بعد مر گیا۔ یوں ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 عیسوی تک کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔